سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. محترم صدر اجلاس، باوقار نادم جلسہ، قابل صد افتخار علاقے کے علماء کرام، خطباء اعظام اور سینکڑوں کی تعداد میں موجود میرے شاگردان اور میری شاگردائیں، دیگر سامعین کرام، میری دینی ماں اور بہنوں، بچوں، عزیزوں، نوجوانوں اور بزرگوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ٹھنڈ کے اس موسم میں ہم لوگ سب جمع ہیں اور یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی موسم سے ہم گھبرائیں گے نہیں. گویا کہ ایک طرح کی آزمائش ہے اور اس آزمائش میں ہم کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین کا اس توفیق پر جتنا شکر ادا کیا جائے کہ آج اس نے ہم سبوں کو جمع ہونے کی توفیق بخشی. ایسا موقع بہت کم ملتا ہے، اس طرح کی توفیق لوگوں کو بہت کم مل پاتی ہے. حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کی بات ہو رہی ہو، قرآن اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو مضبوط پہاڑ پر، مضبوط چٹان پر اتار دیتے تو اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی، وہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا. اتنی عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر نازل فرمائی. تو اس عظیم کتاب کی جہاں تلاوت ہوتی ہو اور قرآن کی بات لوگوں کو بتا بتا کر کے صحیح راستہ بتلایا جاتا ہو، جہاں امام الانبیاء، خاتم النبیین، تمام رسولوں کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہوتی ہوں، وہاں فرشتے آ کر کے گھیر لیتے ہیں. سوچئے معمولی بات نہیں ہے. رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور پروں سے گھیر لیتے ہیں. اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے قرآن اور حدیث کی بات سننے کا، اور اس وقت تک گھیرے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجلس ختم نہیں ہو جاتی. اور یہ موقع اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی نیند ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی.
ٹھنڈ کا موسم ہے، آرام سے گھر میں بیٹھے رہو، سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس نعمت سے اور اس رحمت سے محروم ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو جائے تو ایسے آدمی کے لیے بائیں جانب کا راستہ ہے، دائیں جانب نہیں، بائیں جانب کا راستہ۔ دائیں جانب کا راستہ سیدھا ہوتا ہے اور سیدھا یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور بائیں جانب کا جو راستہ ہوتا ہے بڑا کٹھن ہوتا ہے، دشوار گزار ہوتا ہے۔ اس علاقے کے لوگ دونوں راستے سے واقف ہیں، سیلاب اس علاقے میں آتا ہے۔ بہت دنوں پہلے جامعہ امام ابن تیمیہ مشرقی چمپارن بہار کے اس علاقے کے ایک معقر استاذ جناب ماسٹر ابو ذر کمال عمری مدد اللہ العالی نے ایک مضمون لکھا تھا، کوسی تیرا قہر بھلایا نہ جائے گا۔ میں جھارکھنڈ کا رہنے والا، جب میں نے اس مضمون کو پڑھا آنسو کو روک نہیں سکا کہ اس علاقے کے لوگوں نے کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ نوجوانوں، عزیزوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنیں سنو، سیلاب کے زمانے میں جو قہر آتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جہنم کی پریشانی کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اتنا آدمی پریشان ہوگا۔ تو دو راستے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دائیں طرف کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ رب ذوالجلال ہم کو جنت عطا فرما دے۔ بائیں جانب جانے سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، کتراتے رہیں، بچتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اور آپ کا انتقال کفر کی حالت میں ہو اور ہم جہنم میں چلے جائیں۔ ایک نقشہ جنت کا اور ایک نقشہ جہنم کا کھینچتا ہوں تاکہ بات کو سمجھانے میں، موضوع کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ ایک آدمی وہ ہوگا جس نے زندگی میں نیک کام کیا ہوگا، جو فتنوں سے بچا ہوگا، جس نے رب ذوالجلال کو خوش کیا ہوگا، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ ٹکٹ ملے گا دائیں ہاتھ میں، جو جنتی ہوگا دائیں ہاتھ میں ٹکٹ ملے گا، اور جو بدماش ہوگا، جو شراب پیتا ہوگا، جو جوا کھیلتا ہوگا، جو زناکار ہوگا، یہ ساری تقریریں ہوئی ہیں، جو معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کرتا ہوگا، بائیں ہاتھ میں ٹکٹ ملے گا اور کہے گا پیچھے گھما ہاتھ کو، ادھر ادھر۔ نوجوانوں، جہیز لیتے ہیں ہم لوگ، وہ فتنے میں شامل ہے، بات آ رہی ہے آگے۔ بائیں ہاتھ میں ٹکٹ ملے گا جب آپ کا بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا، مولانا منظور صاحب ندوی حفظہ اللہ ورعاہ، اتنا قابل آدمی اس علاقے کا، ندوہ سے فارغ ہو کر کے آئے، گھر والوں نے چرچا کیا ہوگا، لوگوں کو بتایا ہوگا کہ میرا بیٹا آج فارغ ہو کر کے چلا آیا۔ آدمی خوشی سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا ہے، یہ انسان کی فطرت۔ دائیں ہاتھ میں ٹکٹ ملے گا، کہے گا آئیے سمدھی جی ذرا دیکھ لیجئے ٹکٹ میرا پڑھیے۔ ارے آپ تو جانتے ہی ہیں، کھول کر کے دکھائے گا، دیکھیں یہ میرا ٹکٹ لیجئے پڑھیے۔ اور جو بدماش سمدھی ہوگا، بائیں ہاتھ میں ٹکٹ ملے گا تو وہ سوچے گا ادھر سے گزریں گے، ادھر سے کہے گا سمدھی صاحب ادھر آئیے، یہاں آئیے، سو نہیں، ادھر پیچھے سے ادھر سے جا رہے ہیں کہ بھاگ کر کے چلے جائیں گے، دیکھ نہیں سکے گا۔ میرے بھائیو، جب جنتی جنت کی طرف جا رہا ہوگا، جنت کا دروازہ 1 2 3 4 5 6 7 8 دروازے ہوں گے۔ جنت میں کتنے دروازے ہوں گے؟ 8 دروازے ہوں گے۔ 8 دروازوں سے جنتی داخل ہو رہے ہوں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ جنتی جب جا رہے ہوں گے، نمازی نماز کا دروازہ پکارے گا، نمازی صاحب آئیے۔ جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، تاک رہا ہوگا، وہ کیا کرے؟
زکوٰۃ دینے والا جب جنت کی طرف بڑھے گا، زکوٰۃ کا دروازہ پکارے گا، السلام علیکم زکوٰۃ دینے والے آئیے۔ یہاں ہم لوگ جاتے ہیں سمجھی صاحب کے یہاں تو دو سلام کرتے ہیں، ہم لوگ سلام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، وہاں دروازے پر جو داروگے فکس ہوں گے، گیٹ مین ہوں گے، کھولنے والے اور بند کرنے والے جو ہوں گے وہ آپ کو سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ مومنوں، مسلمانوں، میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے جب آپ جمعہ کا خطبہ سنیں، کوئی تقریر سنیں تو دو چار سوال پوچھیں، بعد میں پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں، ہم سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ اصل میں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، پوچھیں تو پوچھیں کیسے کہ میرا شمار کس میں ہوگا، ہم جنتی ہوں گے کہ جہنمی ہوں گے؟ ارے یہ مفتی صاحب موجود ہے سینہ، اور اس سینے میں ایک دل موجود ہے، وہ دل بتائے گا کہ تم جنتی ہو، وہ دل بتائے گا کہ تم جہنمی ہو۔ کسی عالم سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال، کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو دروازے مختلف ہوں گے، کوئی ایسا اللہ رب العالمین کا بندہ ہوگا جب وہ بندہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو 8 دروازے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، وہ ادھر کھینچ رہا ہوگا، نماز کا دروازہ الگ کھینچ رہا ہے، زکوٰۃ کا دروازہ الگ کھینچ رہا ہے، حج کا دروازہ الگ کھینچ رہا ہے، سلام کا دروازہ الگ کھینچ رہا ہے، ہمارے یہاں سے جنت میں جائیے۔ اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، ایسا مومن اور ایسا مسلمان بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور سنیے، اسی جواب میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اے ابوبکر صدیق، ایک جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا ان میں سے ایک تم بھی ہوگے۔ کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کتنا خوش ہوئے ہوں گے، کیسا لگا ہوگا کہ 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اس لیے دعا کیجیے، رات کے سناٹے میں، دن کے اجالے میں، نمازوں کے بعد دعا کیجیے۔ ہمارے عزیز تقریر کر رہے تھے کہ نماز سلام پھیرنے سے پہلے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ دعا کیجیے، دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے مانگ کر کے تو دیکھ میرا بندہ، مانگ کر کے دیکھ، ہاتھ پھیلا کر کے تو دیکھ، میں سنتا ہوں۔ اور کیسے سنتا ہوں؟ نمازوں کے بعد کیسے سنتا ہوں مانگنے والے کی پکار؟ اس کی مثال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں موجود ہے۔ اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، نابینا۔ نماز پڑھیے، عبادت کیجئے، جنتی بنیے، اور جب ہاتھ اٹھائیے گا، بچوں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، گاؤں والوں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، سماج والوں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، علاقے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، مصیبتوں میں ہاتھ اٹھائیے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری پکار کو، ہاتھ کو اپنا سمیٹنے سے پہلے ہی ہماری اور آپ کی پکار کو سن لے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ کیسے اس کا ہاتھ واپس کروں۔ پھیلائیے ہاتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہے، بینائی نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، باپ کا یتیم، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نہیں ہے موجود، یتیم بچہ ایسی ہی کس طریقے سے مارا پھرتا ہے، احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین،
کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا جنت میں دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ پرورش کیجئے لوگوں کو، یتیموں کی پرورش کیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نماز ظہر پڑھتی ہیں، عصر پڑھتی ہیں، مغرب پڑھتی ہیں، عشاء پڑھتی ہیں، فجر پڑھتی ہیں، اس کے بعد ایک اور نماز ہے، نماز تہجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جوانی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو صحت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں جو آدمی کامیاب ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں وضو کرتی ہے رات کے اندھیرے میں، نماز تہجد پڑھتی ہیں۔ عبرت ہے، سنیے، غور سے سنیے۔ ایک نیک آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں دعا کرتی ہیں نماز میں، تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتی ہیں کہ اللہ میری دعا ہے آپ سے، اے اللہ تجھ سے میری دعا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی ماں زندہ ہے، بیٹا نابینا ہے، آنکھ کا اندھا ہے، ماں کا جب انتقال ہو جائے گا نہ معلوم کون اس بچے کو کنکڑی سے مارے گا، چہرے میں تھوک دے گا، گلی سے گزر رہا ہوگا گر جائے گا، نہ معلوم کس کھمبے سے ٹکرا جائے گا۔ اس لیے اے اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دے، بینائی عطا فرما دے، اندھا ہے بیٹا۔ ایک روز، غور سے سنیے، ایک روز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کرتے کرتے سو جاتی ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کی شکل میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اماں جان سر اٹھائیے۔ ہم لوگ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میڈک دوڑا رہا ہے، ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ڈونڑکا سانپ دوڑا رہا ہے، ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بچھو کاٹ رہا ہے، ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پکوڑی مار رہے ہیں، ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بھئی بارات گئے ہوئے ہیں اور گوشت اور پلاؤ اینٹ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہیز گن رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی جہیز کی گاڑی میں سوار ہیں اور درجنوں موٹر سائیکل کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ سب ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب میں آئے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں دکھا دے، دعا کیجئے گا کہ اللہ نوح کو دکھا دے، ابراہیم خلیل اللہ کو دکھا دے، اور کسی کو نہ اگر دکھا تو کم سے کم آخری پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دے۔ اگر خواب میں دیکھ لیتے ہیں محبت سچی ہے، ایمان پکا ہے۔ دعا کیجئے گا کبھی، بہت کم ہی لگتا ہے کہ لوگوں نے اس طرح کی دعا کی ہوگی۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی شکل میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اماں جان سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، اللہ کم الحاکمین نے، عرش والے نے تیری دعا سن لی ہے، تیری دعا سن لی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں سجدے سے سر اٹھاتی ہیں اور ڈبیا جلاتی ہیں۔ ڈبیا یہ لائٹ نہیں کہ جا کر کے بٹن آن کیا اور بلب جل گیا، ڈبیا جلایا، چراغ جلایا، اور جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی ہے، نگاہ دے دی۔ یہ ہے دعا، اور جنتی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سبوں کو بچائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیے جہنم کی طرف۔ ایک آدمی جہنم میں چلا جائے گا، ہم اور آپ سوچیں گے چلیے اچھی بات ہے، ٹھنڈی کا موسم ہوگا تو ٹھنڈی نہیں لگے گی۔ ارے آگ جلائے ہوئے ہیں، تاپ رہے ہیں، ٹھنڈی نہیں لگے گی۔ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے۔
اگر ایک بال کوئی آدمی پکڑ کر کے کھینچ دیتا ہے تو کس طرح تکلیف ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے۔ ہم لوگ لے کر کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے یہاں، سوئی دلانے کے لیے جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر دوا بھرتا ہے سرنج میں ایسے کر کے، اور آپ گود میں بچہ پکڑے ہوئے ہو لیکن منہ ایسے کیا ہوا ہے، لگتا ہے انہیں کو سوئی دے رہا ہے، ادھر گھمائے ہوا ہے، اتنا درد آپ کو ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اگر آپ ہی کو دیے ہوئے ایسے کر کے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یہ ایک سوئی جو پڑتی ہے اس کا حال یہ ہے، کل قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور ایک جہنمی جب جہنم میں چلا جائے گا تو پیر میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ سب سے ہلکا، سب سے معمولی، سب سے آسان جو عذاب ہوگا وہ عذاب یہ ہوگا کہ پیر میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ ہم لوگ ابھی جوتی پہنے ہوئے ہیں، پیر میں ٹھنڈی نہ لگے، آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی، کہے گا مزہ آئے گا، ایک دم ہیٹر کی طرح بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی گرمی ہوگی، اتنی تپش ہوگی، اس قدر جلن ہوگی کہ پیر میں جوتی ہوگی اور سر میں جو گدی ہے، گدی دماغ، وہ ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے، وہ پانی، اس پانی کی طرح یہ گدی کھد 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 کر یہ گدی کھول رہی ہوگی۔ یہ سب سے ہلکا اور معمولی عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نوجوانوں کو، ہم مسلمانوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم۔ جنت کی ایک اور مثال دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ روزہ افطار کرتے ہیں تو بھوجا، چوڑا کا بھوجا بنایا اور مسکٹ وہ ہوتا بھی نہیں ہے، کھا رہے ہیں، بڑی توفیق ہوئی، 2-4 کچری اچری منگایا اور یہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روزہ رکھا۔ کل قیامت کے دن جب جنت میں چلا جائے گا، ٹینے کے مکان میں رہتا تھا، پھوس کے مکان میں رہتا تھا، عالی شان بلڈنگ ہوگی، یا اللہ کیا وہ منظر ہوگا جب آدمی جائے گا، دیکھے گا کہ ریموٹ سے ایسے کیا اور جنت کا دروازہ کھول گیا، کہا کھل گیا۔ ادھر تاکا تو دیکھا کہ سیب موجود ہے، ادھر دیکھا تو سنترا موجود ہے، انگور موجود ہے۔ وہ روزے دار کہے گا یا اللہ بھوجا سے روزہ کھولتے کھولتے زندگی گزار دی، چلو پہلے کھا لیتا ہوں، بعد میں سوچتا ہوں کہاں کیا ہے۔ اس کو کھایا، اس کو کھایا، خوب کھا لے گا جنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک جنتی جب ساری چیزوں کو کھا لے گا تو اس کے بعد کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑتی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جنتی سوچے گا یا اللہ ڈال تو دیا گردن تک، لیکن تلاش نہیں کر لیا کہ بیت الخلا کدھر بنا ہوا ہے۔ اگر پاخانے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہندوستانی سعودی عرب گیا تھا کام کرنے کے لیے، بڑا خوبصورت لیٹرنگ والا بنا ہوا تھا۔ پوچھا کہ بھائی لیٹرنگ کہاں کرنا ہے؟ تو کہا وہاں۔ اب وہاں گیا تو دیکھ رہا ہے کہ اتنا اچھا لگ رہا ہے، یہاں پیخانہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس نے اپنے جنگیے میں پیخانہ کیا اور کھڑکی سے سوچا کہ باہر پھینک دیا، پنکھا میں لٹک گیا اور گھما دیا۔ یہ دنیا میں ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کی یہ خوبصورتی ہے۔ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، کھا لیا یہاں تک، سوچے گا کہ بیت الخلا کدھر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی اس وقت ایک ڈکار لے گا، نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، گیس کی بیماری خوب کرتے ہیں، تو وہ ایک ڈکار لے گا۔ یہاں تو ڈکار لیتے ہیں تو بدبو آتی ہے، جب جنتی ڈکار لے گا تو لگے گا اتنے مجموعہ بھی کھولے ہوا ہے، خوشبو آئے گی اور پورا پیٹ خالی ہو جائے گا، کہے گا جا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جنت کا کیا مطلب۔ اللہ اکبر۔ دعا کیجیے ہاتھ اٹھا کر کے، اللہ ہم کو وہی جگہ عطا فرما دے، ایک دم کنارے کونوں دے دے تو بہت بڑی بات۔ میرے بھائیوں،
ہم کو جو تقریر کا موضوع دیا گیا ہے اسی کے پس منظر میں میں نے یہ بات کی ہے کہ ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی آزمائش کی زندگی ہوتی ہے، فتنے کی زندگی ہوتی ہے، اول سے اخیر تک اٹھا کر کے دیکھو تو آزمائش کی زندگی۔ گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، دیکھیے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ انتظار ہیں، دھک دھک لگ رہا ہے، بیٹا کی بیٹی، بیٹا کی بیٹی، بیٹا کی بیٹی، سوچ رہا ہے۔ اتنے میں بیٹا پیدا ہو گیا، جھٹ سے موبائل نکالا، فلاں دوست کو فون کیا کہ ایک اچھا نام چن دینا، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ساس کو فون کیا کہ جلدی آئیے، ناتی ہوا ہے، نواسا ہوا ہے، تشریف لائیے۔ سالی کو فون کیا، باجی کو فون کیا، رشتہ دار کو فون کیا، سعودی عرب لگ نہیں رہا ہے کیونکہ ریچارج نہیں ہے، فوراً فون کیا کہ میرے اس میں ریچارج کر دو، اس لیے کہ مجھے مس کال سعودی عرب دینا ہے۔ یہ لڑکا پیدا ہو گیا، آزمائش شروع ہو گئی۔ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ نے بتا دی اچھی بات ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا بچہ نہیں بلکہ بچی ہے، رونے سے سمجھ میں آ گئی بات، اور نہیں تو آ کر کے بتایا کہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، تو منہ سے بن گیا۔ اب فون کہاں رکھا ہے، سوئچ آف کر دیا۔ اولاد آزمائش، اور اب آزمائش میں آدمی کامیاب جو ہوتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے، اور آزمائش میں جو آدمی ناکام ہو جاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ بچی پیدا ہو گئی تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اب یہ تو بڑا میٹر ہے، اب منہ بنا کر کے گھومنا شروع کر دیا۔ 15 دن کے بعد جب موبائل آن کیا تو ساس کا فون آتا ہے، بیٹا بیٹی کی حالت کیا ہے، اور گھر میں نئے مہمان کی آمد ہونے والی تھی، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بھئی 15 دسمبر کو بچہ پیدا ہوگا، آج 29 دسمبر ہو گیا ہے، آج 21 دسمبر ہو گیا ہے، کیا خبر ہے؟ تو اس کی زبان سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے کہ اگر بیٹی نے جسم میں پیشاب کر دیا تو کبھی بھی انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ زمانے جاہلیت میں یہی تھا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی منہ ایسے بھچنگا بنا کر کے گھومتا تھا، پکوڑی کی دکان میں نہیں جاتا تھا، چائے کی دکان میں نہیں جاتا تھا، بیرپور نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ کوئی پوچھ دے گا تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی